اللہ 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 الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم۔ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو، طاقت ہو، دشمن سے مقابلے کے لیے اتنی تم تیاری کر لو۔ ظاہر ہے کہ انسان کے اندر جو طاقت حاصل ہوتی ہے اور تیاری ایک انسان کرتا ہے، اس کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں۔ علم کی ایک الگ طاقت ہوتی ہے، قلم کی الگ طاقت ہوتی ہے، ہتھیار کی الگ طاقت ہوتی ہے، پلاننگ کی الگ طاقت ہوتی ہے۔ تو ہر زمانے میں جیسا ماحول ہوگا، جیسا موقع ہوگا، اس اعتبار سے آدمی کو تیار رہنے کی اور تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ جمہوری ملک میں طاقت حاصل کرنے کا الگ معیار ہے، اسلامی ملک میں طاقت حاصل کرنے کا الگ معیار ہے، اپنوں میں رہ کر طاقت حاصل کرنے کا الگ معیار ہے، غیروں کے درمیان رہ کر طاقت حاصل کرنے کا الگ معیار ہے۔ تو آدمی کو سوتا ہوا نہیں رہنا چاہیے، بلکہ جس زمانے میں جس طرح کا تقاضا ہو اس اعتبار سے آگے بڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر علم کی طاقت ہے، قلم کی طاقت ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔ آج ہم یہاں علم کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ قومیں جو علم کے اعتبار سے آگے ہیں، وہ ہر جگہ دنیا میں آگے ہیں۔ اسی طرح ایک اور طاقت جمہوری ملک میں ووٹ کی طاقت ہوتی ہے۔ ووٹنگ کے ذریعے سے آدمی اچھے نمائندوں کو لا سکتا ہے، جن کے اندر انصاف ہو، جن کے اندر اچھی سوچ ہو۔ اور اگر انسان نے اس طرف توجہ نہیں دی تو وہ لوگ حکومت میں آتے ہیں جو انصاف نہیں کرتے۔ اس ملک میں، جمہوری ملک میں، یہ بھی ایک طاقت کا ایک انداز ہوتا ہے کہ اچھی حکومتیں ہمارے اوپر ہیں اور وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ دنیا میں جو عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ دو طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں۔ ایک عبادت تو جو مقصودہ ہے، جو باقاعدہ مقصود عبادت ہوتی ہے، اور ایک وہ عبادت ہے جو ذریعہ اور وسیلہ بنتی ہے۔ بذات خود وہ عبادت نہیں ہے، لیکن وہ عبادت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور کبھی کبھی اس عبادت کو اختیار کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ کی طرف سے اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، لیکن اس کے لیے چلنا، چل کر کے آنا، اس پر بھی نیکیاں ملتی ہیں، ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ حالانکہ چلنا کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن چونکہ اصل مقصد ہے نماز پڑھنا، اس لیے چلنا بھی عبادت ہو گیا۔ اسی طرح زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے مال کمانا یہ بھی ایک عبادت ہو جائے گا۔ اپنے اخراجات پورے کرنا یہ ضروری ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، ان کے اخراجات پورا کرنا ایک فرض ہے، ضروری ہے۔ تو جس ذریعے سے چیزیں حاصل ہوں، تجارت کو فروغ دینا، تجارت کو ترقی دینا، جدوجہد کرنا، کوششیں کرنا، یہ چیز بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز عبادت کے قبیل سے ہوتی ہے، وہ چیز جو اس کا سبب بن رہی ہو اللہ کے یہاں، وہ بھی عبادت ہی میں شامل ہو کر اس کو بھی اجر ثواب دیا جاتا ہے۔ اور اس کی بہت ساری شریعت کے اندر مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے اچھی حکومت کا آنا یہ بھی ایک مقصد ہے۔ اچھی حکومتیں آئیں گی، آپ کو بہت سارے اختیارات ملے ہوئے ہوں گے۔ حکومتیں اچھی نہیں ہوں گی، آپ کے اختیارات چھین لیے جائیں گے۔ اس کا ذریعہ بنتا ہے ووٹ کا دینا، اور اب اس کا ذریعہ ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ ہم، جو کہ آنے والے وقتوں میں بھی سے اگر ہم نے اس کی تیاری کی تبھی اس کا رزلٹ ہوگا۔ ایک وقت میں اس کا رزلٹ نہیں ہو سکتا، اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے وقت میں ضروری ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں۔ مثال کے طور پر ہمارے اگر ووٹر آئی ڈی کارڈ میں نام کے اندر تبدیلی ہے، نام میں اسپیلنگ کے اندر کوئی غلطی ہے، تو وہ صحیح کرانا یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے، یہ صرف ملکی ذمہ داری نہیں ہے۔ اسے آدمی یہ نہ کہے کہ صاحب اس سے کیا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی غیر شرعی چیزیں بھی جب کسی اصل مقصد کا ذریعہ بنتی ہیں، جیسے کہ ہم نے اوپر ذکر کیا
وہ بھی شریعت بن جاتی ہیں، اور وہ بھی بندے کے ذمے کبھی فرض عین اور کبھی ضروری اور کبھی فرض کفایہ وہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ وہاں صرف اختیار کا مسئلہ نہیں رہتا کہ ہم چاہیں تو ہوگا چاہے تو نہیں، بلکہ وہ بھی شرعی نقطہ نظر سے وہ چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس کے کئی مرحلے ہیں۔ ایک مرحلہ تو یہ کہ ہمارا اگر نام صحیح نہیں ہے تو ہم اس کے اندر نام کی تصحیح کرائیں۔ اگر ہمارے نام ووٹر آئی ڈی کارڈ سے کاٹ دیے گئے ہیں تو اس کو چیک کر لینا، یہ بھی ہماری شرعی ذمہ داری ہے، ہمارے لیے فرائض کے قبیل میں سے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ پچھلی مرتبہ ہم نے ووٹ دیا تھا، ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام ہوگا ہی، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض ایریوں سے نام کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ دوبارہ جد و جہد کرنا، دوبارہ کوشش کرنا، یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے وہ بچے، وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں جو 18 سال کی ہو گئی ہیں، ان کا نام ووٹر آئی ڈی کارڈ میں ڈلوانا، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے لیے ہاتھ پیر مارنا، اس کے لیے ادھر ادھر دوڑنا، مشورے کرنا، کیفے جانا، جو بھی اس کا پروسیس اور جتنے بھی اس کے مرحلے ہیں، اس سلسلے میں جد و جہد کرنا یہ بھی ہماری شرعی ذمہ داری اور یہ بھی ہمارے لیے فریضہ ہے۔ اس مجمع میں ہی اگر پوچھ لیا جائے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بچے بچیاں 18 سال کی ہو چکی ہیں، کیا ان کے ووٹر آئی ڈی کارڈ بن گئے، تو ہر آدمی اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ یا ہونے والے ہیں تو کیا ہم نے اس طرف توجہ دی، ہر انسان اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ ہمیں نہیں لگتا کہ آدھے لوگ بھی ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ خانہ پوری کی ہوگی اور اس طرح جدوجہد کی ہوگی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ زیادہ زیادہ کبھی کبھی ایک چیز یہ آتی ہے کہ صاحب ہم کیا کریں ایسا کر کے، وہ تو حکومتیں جب چاہیں جس کی چاہیں حکومتیں بنوا دیں۔ ابھی جو بائی الیکشن ہوئے ان میں آپ نے دیکھا کہ بہت سے جگہوں پر پولیس والوں نے گھر سے نکلنے نہیں دیا ووٹ دینے کے لیے، یا ہے کہ ہم دے بھی دیں گے تو ہو سکتا ہے بعد میں ہمارا نام کٹ جائے، ہو سکتا ہے کہ بوتھ میں جانے نہ دیا جائے، ہو سکتا ہے ہمارے نام پر کوئی اور ڈال جائے اور ووٹ ڈال جائے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے، بہت سارے آپشن نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ اپنی ذمہ داری سے دامن چرانا ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے اعتبار سے جدوجہد کرنا، باقی نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا۔ ہم نے اگر اپنے اعتبار سے جدوجہد نہیں کی، بس یہی حساب کتاب کا معاملہ ہے۔ دنیا میں ہمارے چاہنے سے سب کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہہ لیجیے کچھ بھی نہیں ہوگا، چاہے گا ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے دنیا میں ہم کو مکلف بنایا۔ ظاہر ہے کہ قیامت آ کر کے رہے گی، شیطانی طاقتیں اپنے کام کر رہی ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ شیطان ہی کا غلبہ ہوگا۔ قیامت کے قریب اللہ کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، قیامت قائم ہوگی۔ لیکن یہ سوچ کر کے کہ صاحب اللہ کا تو منصوبہ ہے، ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں، اس سوچ کر کے ہم دامن تو نہیں بجا سکتے۔ ہمیں اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہمیں کرنا ہے، ہماری جو ذمہ داری وہ ہم کو نبھانا ہے۔ ہم اپنا کام یہ کر کے دے دیں، اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، بھائی ہمارا یہ کام تھا کہ اپنے ووٹر آئی ڈی کارڈ کو صحیح کروانا، بنوانا، اپنے بچوں کو سلائن ملانا، بنوانا، آگے چل کر کے ہم نے اپنا کام کر دیا، اس کے بعد پھر دوبارہ نکل گیا، اس میں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم نے اپنا کام کر دیا۔ آپ ووٹ ڈال کر کے آ گئے، اس کے بعد حکومت کس کی بنتی کس کی بگڑتی وہ آپ کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنا کرنے کا کام کر دیا۔ وہ پھر اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس دنیا کے نظام کو آگے بڑھائیں گے، وہ اسی حکمت کا کیا تقاضا ہے بندوں سے سمجھنے کی بس کی بات نہیں ہے۔ تو ہمارے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے۔ آج کل ہم اس تعلق سے بہت پیچھے ہیں، بلکہ اسی میں اس کو اور جوڑ لیجیے کہ اگر ہمارے یہاں بچے پیدا ہوئے تو کیا ان کے ڈیٹ آف برتھ بن چکا ہے یا نہیں بنا، ہمارے یہاں جن کا انتقال ہو چکا ہے کیا ان کا ہم نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیا یا نہیں بنوانا۔ یہ سب چیزیں جس ملک میں آدمی رہتا ہے اس ملک کے قانون کی رعایت کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ فرض کر لیجیے ہمارے کسی عائشہ اقربا کا انتقال ہو گیا، ہم نے وہ سرٹیفکیٹ نہیں بنوایا اور بعد میں سروے ہو جائے کہ آپ نے قتل کر کے کہیں لاش چھپا دی، تو بتائیے آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں۔ آپ تو کہیں گے صاحب فلانے سے پوچھ لیجیے کہ نماز جنازہ ہوئی تھی، وہ انتقال ہوا تھا، وہ بیمار ہوئے تھے، اور فلانے نے نماز پڑھی تھی، اور فلانے نے کندھا دیا تھا، اور فلانے نے دفن کیا تھا۔ تو صاف صاف کہیں کہ بھائی ملکی قانون یہ ہے کہ انتقال کے بعد آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ کو حاصل کرنا چاہیے، اس کی فوٹو کاپی کرا کے جتنے اس کے بھائی بہنیں سب کو کم سے کم ایک دے دینا چاہیے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں رہے۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ لگتا تو یہ کہ شاید آپ نے خود ہی مار کر کے کہیں دفن کر دیا ہوگا، یا کہیں بہا دیا ہوگا، یا بوٹیاں کر کے ادھر ادھر کر دیا ہوگا، اور ترکہ آپ نے تقسیم کر لیا ہوگا، زیورات آپ نے رکھ لیے ہوں گے۔ آپ تو مشتبہ معلوم ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں۔ اس لیے ہر چیز کو بہت لائٹلی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر قانون کو اپنے اعتبار سے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم اس ملک کے قانون پر عمل کریں۔ اگر کوئی مر گیا ہے تو اب حکومت کیا کہتی ہے، ان تمام پروسیس سے ہم کو گزرنا ہے، وہ تمام سرٹیفکیٹ سرکاری ہمارے پاس ہمیں رکھنا ہے۔ اگر اسی طریقے سے کوئی بچہ پیدا ہوا، ہم برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنواتے، بعد میں کوئی سوال ہو جائے کہ کہاں سے لائے، کہاں پیدا ہوا، کہیں آپ کو پڑا ہوا مل گیا تھا، یہ کہاں سے آپ بچہ لائے، پریشانی ہے، دقت آ جائے گی۔ اس لیے جو کام بہت آسانی سے ہو سکتا ہے، عام طور سے دیکھا یہ گیا ہے کہ ان کاموں میں ہم توجہ نہیں دیتے، بعد میں پھر دقتیں آتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنی ساری آئیڈیاں جتنی ہمارے پاس ہے، الیکشن کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، اسی طریقے سے جو انکم ٹیکس میں جو ہمارا وہ کارڈ بنتا ہے، اسی طریقے سے آدھار کارڈ ہے، مارکیٹ شیٹ ہے، جتنے بھی کارڈ ہوتے ہیں ان سب کی ہم اسپیلنگ کو یکساں کر لیں، حتیٰ کہ اگر محمد میں MU ہے تو سارے پاسپورٹ میں MU ہم کر لیں،
اگر MO ہے تو ہر ایک میں MO کر لیں، جو ایک آئی ڈی میں ہو، ہماری جتنی بھی پین کارڈ، جتنی بھی آئی ڈی ہمارے پاس ہے 4 5 6، ان سب میں یکساں پن کوڈ ہونا، یکساں نام کی اسپیلنگ ہونا چاہیے، باپ کے نام کی اسپیلنگ بھی یکساں ہونا چاہیے، ڈیٹ آف برتھ بھی یکساں، ہر چیز ہماری بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ کیا یہ ہم نے جائزہ لیا؟ کل اگر اس پر کوئی سختی آ جائے اور پھر ہمارا یہ کارڈ کسی اور کھانے میں ڈال دیا جائے، یا جو کام 100 200 300 روپے دے کر کے ہو رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہزاروں لاکھوں روپے دینا پڑے، پھر آپ پریشان ہوں گے، آپ کوسیں گے۔ یہ کوسنے سے کوئی فائدہ نہیں، یہ خود ہم نے اپنے آپ پر ذکر کیا۔ اس لیے ہمیں ہر زمانے میں جو زمانے کا تقاضا اس اعتبار سے ہم کو جینے کی ضرورت ہے، کیا ڈیمانڈ ہے اس زمانے کی، کیا تقاضے اس زمانے کی، ہم جس جگہ پر رہ کر کے اس ملک کے قانون کو بھی فالو کریں اور اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنے کی بھی کوشش کریں۔ تو اس اعتبار سے ہمیں ہمارے یہاں بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ بینک کے کھاتے میں کچھ نام ہے، ہماری آئی ڈی میں کچھ نام ہے، سرٹیفکیٹ میں کچھ اور نام ہے، سب ملم غلم سب چل رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ اپنے سارے آئیڈیاں نکال کر کے ایک بار ذرا غور کریں کہ ہمارا نام، ہمارے باپ کا نام، ہماری ڈیٹ آف برتھ، ہمارا پتہ، یہ سب ٹیلی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی؟ سو رہے ہیں پڑے ہوئے، کوئی خبر ہی نہیں۔ اور جو آج فری میں کام ہو رہا ہے، بعد میں شاید آپ ہزاروں روپے دیں اور وہ کام نہ ہو سکے اور آپ کو دقتیں زحمتیں کرنا پڑے۔ تو اس لیے ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ یہ اکتوبر نومبر چل رہا ہے، جو اخباروں میں جو سوشل میڈیا میں بات آئی کہ بھائی الیکشن کارڈ کے سارے بننے شروع ہو گئے ہیں۔ تحصیل جو بھی آپ کے علاقے کا BLO ہوتا ہے وہاں سے آپ رابطہ کریں، آپ کیفے میں جائیں، آسانی سے، مطلب کوئی دقت ہو، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ہم خود اپنی آئی ڈی کارڈ درست کریں، جو ہمارے بچے 18 سال کے ہو گئے ہیں ان کی کیا کیا آئیڈیا بنوانی ہے، ان میں خاص طور سے الیکشن کارڈ وغیرہ اس میں جدوجہد کریں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے بچوں کی آئی ڈی اگر ابھی تک نہیں بنی اور 18 سال کے ہونے والے، تو اس کے پروسیس ملا کر کے ہم کو اس میں یعنی جی جان سے لگنا پڑے گا، خاص طور پہ جن کے یہاں یہ چیزیں سارے کارڈ نہیں بنے، کیونکہ وقت شروع ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ہر وہ طریقہ استعمال کیا ہے جو اس زمانے کے اعتبار سے سماج میں طاقت اور قوت پیدا کرے۔ جب آپ مکی جہاد ہم جو چیختے ہیں اور جہاد کو جو بدنام کر دیا گیا، جہاد ہے کیا؟ جس سماج میں آدمی رہ رہا ہو، انصاف کو زندہ کرنا، ظلم کا خاتمہ، یہ نام ہے جہاد۔ اس کی شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہیں۔ جس بھی سماج میں، جس بھی ملک میں، جس بھی ماحول میں بندہ رہ رہا ہو، ہر اچھے کام کے لیے، انصاف کے لیے جدوجہد کرنا اور ہر ناانصافی اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا، اس کی جو بھی شکل ہو، اس کا نام جہاد ہے۔ جہاد نام مار کاٹ کا نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے مکی زندگی میں بھی اس اعتبار پہ جہاد کیا۔ ایک ٹیم بنائی حلف الفضول کے نام سے کہ وہ غریبوں کا حق دلایا کرتی تھی، کیونکہ اس وقت اسی چیز کا تقاضا تھا۔ جب آپ مدینے آئے تو وہاں اعتبار سے جو چیزیں تھیں وہ آپ نے کیا، حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ اس زمانے کا ایک بہت بڑا یعنی اس زمانے کی ایک بہت بڑی قوت اشعار، جس طریقے سے آج ویٹو پاور ہوتا ہے، جس طریقے سے آج ملکوں کو ہتھیار کے اعتبار سے طاقت حاصل ہوتی ہے، اسی زمانے میں جو اشعار کا ماہر ہو اور جس کے اشعار بڑے اچھے ہو، سمجھا جاتا تھا کہ وہ قبیلہ بڑا طاقتور ہے۔ چنانچہ بیت اللہ میں اشعار لکھے ہوئے ٹانگے رہتے تھے، جس کو سب معلقہ جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے کتاب، 7 معلقہ یعنی 7 لوگوں کے اشعار، 7 قبیلوں کے اشعار، اور وہ چیلنج ہوتا تھا کہ کیا ایسا کوئی شعر کہہ سکتا ہے؟ تو جس قبیلے میں اس طرح کا کوئی شاعر ہو، گویا اس کے پاس ویٹو پاور ہے، گویا وہ زمانے کے اعتبار سے وہ سپر پاور، ہر زمانے کی طاقت ہوتی ہے۔ وہ لڑنے بھڑنے ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، وہ آئے دن لڑا کرتے تھے۔ ان کے لیے اب یہ نئی چیز تھی کہ جس کے اندر زبان کی قوت ہو، اشعار کی قوت ہو، شعر شاعری کی قوت ہو، وہ قبیلے والا زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور اسے حق تھا کہ وہ بیت اللہ میں آ کر کے اپنے اشعار کو ٹانگے۔ چنانچہ وہ ایک الگ کیس ہے کہ جب حضور علیہ السلام پر ناقانہ نازل ہوئی، آپ نے اس کو ٹنگوایا اور پھر سارے لوگوں نے اعتراف کیا کہ اس کلام کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک دوسرا موضوع۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ چوٹی کے شعراء میں سے تھے۔ مدینے میں آپ نے ان کے لیے باقاعدہ مسجد نبوی میں ممبر متعین کیا کہ تم اشعار کہو اور ان کفار کی مذمت کرو، کیونکہ مکہ میں جو کفار تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار کے ذریعے سے مذمت کیا کرتے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دینے کے لیے مسجد نبوی میں، آج ہمارے یہاں جو مشاعروں کا حال ہے آپ دیکھیں گے کیا ایک ہردنگ اور عجیب غریب اشعار ہوتے ہیں کہ آپ کو جائز کہنے میں بھی تکلف ہوگا، آدمی یہ کہے کہ ایسے مشاعرے میں شرکت کرنا جائز نہیں، لیکن وہی آپ اسے مشاعرہ کہنے میں شاید عجیب سا لگے، لیکن وہی اشعار حضور علیہ السلام حضرت حسان کو مسجد نبوی میں ممبر پر بیٹھا کر کے کہتے تھے کہ حسان تم اشعار کرو۔ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے تعلق سے، اللہ کے تعلق سے، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تعلق سے اشعار کہا کرتے تھے اور ان اشعار کے ذریعے سے ان کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ گویا اس زمانے کی طاقت تھی جو حضور علیہ السلام نے اس کا اس زمانے کے اعتبار سے مقابلہ کیا۔ آپ کہیں گے کہ عجیب بات ہے، اشعار کا اشعار سے مقابلہ، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ کیا۔ تو اس لیے جمہوری ملک میں ووٹ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے آپ اچھی حکومتوں کو لا سکتے ہیں اور غلط حکومتوں کو آپ ہٹا سکتے ہیں۔ ہمارے اندر جتنی استعداد ہے باقی وہی پر آ جاتی ہے کہ ہم جس لائق ہیں اللہ نے ہم کو اتنا ہی مکلف بنایا، فیصلے اللہ کے یہاں سے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم نے اپنی جدوجہد نہیں کی، ہم نے وہ کوشش نہیں کی، تو ہمیں اسی چیز کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے آج کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اس جمہوری ملک میں
इंसाफ वाली हुकूमतों का आना, और फिर इंसाफ वाली जब हुकूमतें आती हैं, इंसाफ कायम करती है, उससे सिर्फ वो अदालत वाला इंसाफ मुराद नहीं होता, बहुत से हुकूक आपको मिलेंगे। आपको मदरसों के हुकूक, मस्जिदों के हुकूक, आपको अपनी इनफरादी ज़िंदगी के हुकूक, आपको अपने मजहब के एतबार से जीने का और इबादत करने के हुकूक, ये सारे हुकूक भी आपको मिलेंगे। और अगर हुकूमतें उसके खिलाफ आ गई तो आप देखिए इस वक्त आप नमाज नहीं पढ़ सकते सफर में, आप एयरपोर्ट पर हैं, आप देख रहे हैं कि नमाज कज़ा हो रही है, लेकिन पढ़ नहीं सकते। आप रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ नहीं सकते कि कहीं कोई वीडियो बना करके वायरल न कर दे, हमारे लिए दिक्कत और परेशानियां ना आ जाए। तो वो हक जो आपको मिला हुआ है कानूनी एतबार से, वो भी आप नहीं अदा कर सकते, जो हक कानूनी एतबार से। क्यों? ये फर्क है हुकूमतों का। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि पहला काम हमारा जो है वो तो जब इलेक्शन होगा, वोट पड़ेगा, उस वक्त किसको देना किसको नहीं देना वो खुद एक फिजा बन जाती है, बहुत ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। और ये बार जो इलेक्शन आएगी, ये बात भी आपके सामने आएगी कि भाई आपको हराने जिताने से कोई लेना देना नहीं है। ये जो फिजा बन गई कि फला को हराओ फला को जिताओ, ऐसा कुछ नहीं। जो इंसाफ वाला बंदा और इंसाफ को कायम करे, नारा और आबाद होना चाहिए कि जो इंसाफ की हुकूमत करेगा। बाकी ये हराना और जिताना ये हमारे अल्फाज नहीं होना चाहिए, ये खैर बात की बात है। लेकिन अभी जो हमें ज़रूरत इस बात की हुई है कि हम अपने तमाम तरह के कागजात को दुरुस्त करवाएं। हम खुद अपनी तमाम आइडिया हैं, उनकी अपनी भी और अपने बाप की भी। कभी कभी निक की जगह पर कोई खान है, कोई सिद्दीकी है, कोई सैयद है, पता चला किसी आईडी में लिखा है किसी में नहीं है। बाप का नाम है, उसमें किसी 3 भाई हैं, तीनों भाइयों की आईडी में बाप का नाम लिखा है, किसी में खान सिद्दीकी लिखा है, किसी में नहीं लिखा। भाई बाप एक है तो उसका नाम भी एक होना चाहिए। तो ये खुद सारे मेंबर बैठ करके मशवरा करें, सारे भाई बैठ करके मशवरा करें कि भाई अब्बा का नाम ये है, क्या नाम की स्पेलिंग होना चाहिए। ये आगे की बात है, अभी तुम पहले ही कदम पर नहीं है, तो आगे की बात है। अपने ही नाम पर अभी हम नहीं आए। हालांकि होना क्या चाहिए कि बाप के नाम पर भी इत्तेफाक होना चाहिए। सारे बच्चे बैठे एक साथ, तीन बेटे हैं, 4 बेटे, 5 बेटे, भाई ऐसा है कि नाम के बाद अब्बा का नाम क्या लिखाना है बताइए। जो नाम, जो स्पेलिंग, जो निकनेम, जो नेम नाम मुतय्यन हो, सारे भाई उसी नाम के साथ बाप का नाम भी लिखो। कितना घटाना है, कितना बढ़ाना है, क्या स्पेलिंग होना है, अपने नाम की सारी स्पेलिंग सही करना है। इसी तरीके से जो हमारे बच्चे 18 साल से क्रॉस कर चुके हैं या जो हो रहे हैं उस प्रोसेस में, जो उनके साथ आप लग जाइए आज से। और सच्ची बात यह है कि जिस वक्त हम सुनते हैं शायद हमारे दिल में हल्की झुरझुरी आती हो, अभी जहाँ मस्जिद में निकल करके जाएंगे वो सब झाड़ झूड़ के चले जाएंगे, और देखते देखते वो नंबर भी गुजर जाएगा, दिसंबर और इलेक्शन की तारीख है, और बाद में फिर हम परेशान होंगे। और हमारा जी हमें टोकेगा कि तुम मुजरिम हो, तुम जुर्म हो, तुमने जुर्म किया, तुम चोर हो। लेकिन हम जाहिर बात है कि वो अपने दिल का चोर जुर्म खुद छुपाए हुए टहलेंगे सीने में, यार हमने गलत किया। लेकिन जाहिर बात है कौन पूछने वाला किससे? वो तो आखिरत में हिसाब होगा कि आपको अल्लाह ने ये ताकत दी थी, आपने उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया, इसलिए कि कोई पूछने वाला नहीं था। तो इसको हम मत देखें कि कोई हमसे पूछ रहा है, कि अपनी जिम्मेदारी समझ करके उस काम को कराने की कोशिश करें। बाकायदा उसके कैफे में बड़े आसानियों से बन रही है, और अगर कुछ जहमतें भी हो तो हम उनको बर्दाश्त करें, हम उसको अपना वक्त लगाएं, पैसा लगाएं, उन तमाम जद्दोजहदों को हम बर्दाश्त करें। तो अपना इलेक्शन कार्ड है, ID कार्ड है, अपनों का, बच्चों का। इसी तरीके से जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको भी मुतय्यन तौर पर, कभी कभी ऐसा होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट बन गया लेकिन अभी नाम नहीं है, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ हफ्ते में बना लिया गया, नाम रखा गया 6 महीने के बाद, साल भर के बाद, उसकी भी तस्दीक आप करा लीजिए। अगर कहीं अभी तक हमारे किसी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, हमारे अब्बा अम्मा, दादा दादी, नाना नानी, और हमने अभी तक डेथ सर्टिफिकेट हासिल नहीं किया, हम वो भी हासिल करें। वरना याद रखिएगा कि अगर हमारे, ये तो हुकूमत गोया उस तरफ तवज्जो नहीं दे रही, वरना अगर हुकूमत हमसे यही मुहासबा कर ले कि साहब आपके अब्बा हुजूर मरे थे, पता नहीं मरे थे कि आपने खुद ही कोई जुर्म का और कांड कर डाला था, वो दिखाइए, अगर हमारे पास नहीं होगा तो मुजरिम हो जाएंगे। तो इसलिए जिस ज़माने में, जिस माहौल में हम जी रहे हैं, ज़रूरत इस बात की है कि उसको हम फॉलो करें जिस लायक हम हैं, उसके बाद नतीजा अल्लाह के हवाले कर दें। तो इस ताल्लुक़ से हमारे अंदर बहुत सारी कोताहियाँ हैं, हम बेदारी पैदा करें और अल्लाह से कह दें कि अल्लाह हम इस लायक थे, हमने अपना काम कर दिया है, अब आगे आपकी मर्ज़ी है। वो दिलों को बदलने वाला है। तुलिजुल लैल फिन नहार व तुलिजुन नहार फिल लैल, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, और जिसको चाहे अल्लाह तबारक व तआला मुल्क दे, और जिसको चाहे या तो अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, जिसको अल्लाह चाहता है बादशाह देता है, जिसको अल्लाह चाहता है बादशाह जिसे छीन लेता है। ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, लेकिन हमारा जो काम करने का है हमें उसमें कोताही की जरूरत नहीं है, वरना उसकी कीमत हमें दुनिया में भी चुकाना पड़ेगी और उसकी कीमत हमें आखिरत में भी चुकाना पड़ेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की अपनी जिम्मेदारियों को महसूस कराकर उन पर अमल करने की